السلام علیکم، میں ہوں راجپوت ٹیلی ٹیچر۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے میرا پیغام پاکستان کے نام۔ میں نے پاکستان پر کچھ لائنیں لکھی ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو کچھ اس طرح ہیں۔ دیکھا ہم نے ریگستان اور دیکھا ہم نے گلستان، نہ ملی ہمیں کوئی پہچان جب تک حاصل نہ کر لیا پاکستان۔ بنایا ہم نے ایک مکان، نام رکھا اس کا پاکستان، نہ جانے کتنے کٹے ہیں نوجوان بچانے کے واسطے اس ملک کی شان۔ 6 ستمبر کو جنہوں نے کیا خود کو قربان، کیونکہ جانتے تھے وہ اس کی شان۔ مضبوط تھا ان کا ایمان کیونکہ سچے تھے وہ مسلمان۔ دیکھا جب جذبہ حب پاکستان، دیکھا جب جذبہ حب پاکستان، ڈر کر بھاگ گئے بزدل دشمنان۔ آج بھی ہوں اگر ایسے نوجوان تو نہیں توڑ سکتا کوئی پاکستان۔ ناکام ہو جائیں گے سارے شیطان اگر ہو جائیں چاروں قومیں یک زبان۔ پھر چاہیں کتنا خطرناک ہو کوئی طوفان تو نہیں کر سکتا تمہارا مقابلہ کوئی شیطان۔ رہے گا سدا ہمیشہ کامیاب وہ سیاست دان جو ہے اس کا اصل قدردان۔ رہے گا ہمیشہ کامیاب وہ سیاست دان جو ہے اس کا اصل قدردان۔ دیکھنا چاہتی ہے اگر دنیا پرستان، دیکھ لے آ کر وہ پاکستان۔ توڑنا چاہے گا جب کوئی سندھ سرحد پنجاب اور بلوچستان، توڑنا چاہے گا جب کوئی سندھ سرحد پنجاب اور بلوچستان، رہے گا سدا وہ خوار و پریشان۔ پڑھو گے اگر تم غور سے قرآن تو بن جاؤ گے بہترین انسان۔ اللہ بھی ہوگا اس پر ہمیشہ مہربان، ہوگا سچا جو سیاست دان۔ پھر چاہیں کتنے بے شمار ہوں شیطان، خاک میں مل جائیں گے ان کے سارے ارمان۔ چھونا چاہتے ہو اگر تم آسمان تو ہو جاؤ تم یکجان۔ بن جاؤ تم ایسے محب وطن پاکستان، بن جاؤ تم ایسے محب وطن پاکستان، تھے جیسے محب وطن لیاقت علی خان۔ ٹھیک ہے نا؟ تھے جیسے محب وطن لیاقت علی خان۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت تھا لبوں پہ جن کے صرف نام پاکستان۔ بن جاؤ اگر تم ایسے سیاست دان، تھے جیسے ہمارے سر سید احمد خان۔ بن جاؤ اگر تم ایسے سیاست دان، تھے جیسے ہمارے سر سید احمد خان، تو عروج پر ہوگی تمہاری پہچان۔ کوئی تو بنو ایسا شاعر، کوئی تو بنو ایسا شاعر، تھے جیسے شاعر مشرق پاکستان۔ کوئی تو بنو ایسا شاعر، تھے جیسے شاعر مشرق پاکستان، تو ہوا کرتا تھا جن کا اہم عنوان ہمیشہ پاکستان۔ دیکھا تھا جنہوں نے خواب پاکستان، پوری ہو گئی جب تعبیر خواب پاکستان، تو چھوڑ کر چلے گئے وہ ہمیں دوسرے جہان، لیکن یاد کرتا ہے انہیں آج بھی پورا پاکستان۔ آج بھی بنا لو تم ایک ایسا میدان، آج بھی بنا لو تم ایک ایسا میدان، جہاں جمع ہوتے تھے تم سارے مسلمان۔ بنایا تھا تب قائد اعظم نے پاکستان، یہ قائد کا ہے احسان، دے گئے ہمیں وہ تحفہ پاکستان۔ دنیا کا کیوں ہے خواب حاصل کرنا پاکستان، سوچو کچھ تو ہے تمہارا پاکستان۔ ایک ساتھ مل کر لگا دو تم نعرہ پاکستان، خود بخود مٹ جائیں گے دشمنوں کے نام و نشان، پھر نہیں چھین سکتا تم سے کوئی پاکستان۔ کلیئر؟ یہ میرے کچھ جذبات تھے پاکستان کے لیے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ آخر میں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ووٹ ڈالتے وقت ہمیشہ اپنے ذہن میں ملک و قوم کی بھلائی کو سامنے رکھیے، کیونکہ ملک و قوم کی بھلائی میں ہی سب کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ کبھی بھی ووٹ ڈالتے وقت صرف اپنی ذات کے لیے نہ سوچیں، کیونکہ یہ ایک خود غرض انسان کی پہچان ہے، اور کوئی بھی خود غرض انسان ملک کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم ملک کے مخلص ہیں یا نہیں؟ اس کا بہت ہی آسان فارمولہ ہے جس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم ملک کے مخلص ہیں یا نہیں۔ میں آپ سے چند سوالات کروں گی، اگر آپ کے تمام جوابات ہاں میں ہیں تو آپ ایک مخلص انسان ہیں۔ ٹھیک ہے؟ میرا سوال نمبر 1 ہے، کیا آپ نماز فجر کے بعد اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ سوال نمبر 2 ہے میرا، کیا آپ اصول پسند ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ سوال نمبر 3 ہے میرا آپ سے، کیا آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ سوال نمبر 4 ہے میرا، کیا آپ وقت کے پابند ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ سوال نمبر 5 ہے، کیا آپ سچ کا ساتھ دینے والے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟
سوال نمبر 6 ہے، کیا آپ واقعی پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہاں یا نہیں؟ اگر آپ کے تمام جوابات ہاں میں ہیں تو آپ ایک مخلص انسان ہیں اور آپ حکمرانوں سے شکوے شکایت کے بھی حقدار ہیں، کیونکہ دوسروں کو مخلص بنانے سے پہلے خود کو مخلص بننا ہے۔ حقیقت میں ہمیں جب ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ آخر میں اپنی ویڈیو کا اختتام ایک شعر کے ساتھ کریں گے۔ موتی بچھے ہوئے ہیں اس پاک سرزمین میں، موتی بچھے ہوئے ہیں اس پاک سرزمین میں، سمیٹ انہیں لو اور لڑیاں بنا لو، سجا کر ان لڑیوں سے دلہن اسے بنا دو، یہ نعمت خاص ہے قدر اس کی تم جان لو۔ اب میرے ساتھ مل کر آپ ایک ساتھ مل کر کہیں پاکستان زندہ باد۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔